2009 میں امریکہ کے ایک ایروسپیس انجینئر اسٹاکٹن رش نے اوشین گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد گہرے سمندروں میں جانے کے لیے 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی میں اترنے والی آبدوز بنانا تھا جو ملٹری تحقیق اور تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہو۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو گہرے سمندروں میں آبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا بھی تھا۔ 2009 سے اب تک اس کمپنی کی 3 آبدوزیں 200 سے زائد مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور بحفاظت واپس لوٹیں۔ اس حوالے سے ایک اور آبدوز جس کا چرچا آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی، جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے 1 کلومیٹر سے بھی کم اونچی ہے، جبکہ نانگا پربت کے بیس کیمپ کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر اوپر ہے۔ مگر سمندر کی اتنی گہرائی میں کون سیاحت کے لیے جائے گا اور وہاں کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے ٹائٹینک۔ جی ہاں، وہی ٹائٹینک جس پر مشہور زمانہ فلم بنی، جس کی شہرت کی وجہ سے اس میں موجود ایک سین ہے جس میں لیونارڈو ڈی کیپری اور کیٹ ونسلٹ ٹائٹینک کے اشرے پر ایک دوسرے سے جڑے سمندروں کو بائیں کھول کر دیکھ رہے ہیں۔ آپ جس سین کا سوچ رہے تھے وہ بھی مشہور ہے۔ ویسے بتاتا چلوں کہ اس فلم کی ڈائریکٹر جیمز کیمرون فلم کی تیاری کے سلسلے میں 33 مرتبہ سمندر سے نیچے جا کر اس کا ملبہ دیکھ چکے ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر میں سمندر سے تودے سے ٹکرانے سے ڈوب گیا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلوں سے 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا۔ یہ ملبہ سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اس ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشین گیٹ ایک آبدوز استعمال کرتی رہی جس کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ آبدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی۔ اس ٹرپ پر ایک آدمی کا ٹکٹ $2,50,000 تھا۔ $1 آج کل 288 روپے کا ہے۔ خیر، دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو بحفاظت لے کر گئی اور اب تیسری مرتبہ 18 جون بروز اتوار کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنی معاون کشتیوں سے سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد منقطع ہو گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگیں۔ یاد رہے کہ اس آبدوز پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لہذا یہ امید تھی کہ اگر اس آبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور اس کا محض رابطہ منقطع ہوا ہے تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر لیوبل کہتے ہیں کہ یہ آبدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران 1000 میٹر کے بعد آبدوز کے بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، تاہم بالآخر یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے وہاں 3 گھنٹے اس کی واحد کھڑکی اور اس پر موجود کیمروں کی مدد سے ملبہ دیکھا اور پھر بحفاظت لوٹے۔ البتہ وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ آبدوز میں درجہ حرارت کم و بیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ چھوٹی سی آبدوز تھی جس میں 4 سے 5 افراد ایک دوسرے سے جڑ کر ہی بیٹھ سکتے تھے۔ ٹائٹن دراصل ایک مکمل آبدوز نہیں تھی بلکہ آبدوز جیسی تھی جس کے لیے سبمرسیبل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ محض چند گھنٹے تک سمندر کے نیچے رہ سکتی ہے، جبکہ ایک مکمل آبدوز کئی ماہ تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے یعنی 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار ہوئے، جس میں آبدوز میں کمپنی اوشین گیٹ کا مالک اسٹاکٹن رش، برطانوی کاروباری شخصیت امیش ہارڈنگ، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور پال ہنری اور پاکستان کی کمپنی اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے جوان سالہ بیٹے شامل تھے۔ ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا تھا۔ اس تک پہنچنے میں اسے 2 گھنٹے 45 منٹ لگنے تھے، جس کے بعد اس نے 3 سے 4 گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا۔ اس پورے سفر کا کل دورانیہ کم و بیش 10 سے 11 گھنٹے کا تھا۔ زمین کی سطح پر انسانوں پر کرہ ہوائی یعنی زمین کی فضا میں موجود گیسوں کا دباؤ ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر رہتا ہے۔
یہ ایک ATM یعنی ایک ایٹموسفیرک پریشر کہلاتا ہے، لیکن چونکہ انسان زمین پر ہی رہتے ہیں اور ان کا ارتقاء زمین پر ہی ہوا ہے، لہٰذا ہم اس دباؤ کی عادی ہیں اور یہ ہمارے لیے نارمل بات ہے۔ لیکن اگر زمین کی سطح سے اوپر ہوا میں اڑیں تو یہ دباؤ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اوپر کی فضا لطیف ہے، کم ہوا کے باعث آپ پر کم دباؤ پڑتا ہے، اور اگر خلا میں نکل جائیں تو یہ دباؤ مکمل ختم ہو جائے گا۔ تاہم اس سے الٹ اگر سمندر میں جائیں تو دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ سمندر کا پانی فضا میں موجود گیسوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، لہذا سمندر میں ہر 10 میٹر کی گہرائی کے بعد آپ کے جسم پر دباؤ 1 ATM مزید بڑھتا رہتا ہے۔ اگر آپ سمندر میں محض 10 میٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ کا پریشر 2 ATM ہو جائے گا۔ یہ کم و بیش کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کوکر کے اندر کا پریشر ہے۔ اگر آپ نے کبھی پریشر کوکر کو بڑھتا دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ اگر آپ سمندر میں 4 کلومیٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ زمین کے دباؤ کے مقابلے میں تقریباً 400 گنا زیادہ ہوگا، یا پریشر کوکر کے دباؤ سے 200 گنا زیادہ۔ ٹائٹن آبدوز کو ٹائٹینیم دھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی، بشرطے یہ مکمل طور پر سیل ہو اور اس میں کوئی فریکچر نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو۔ اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کے کسی کمزور حصے پر پڑے گا اور اسے مکمل طور پر پچکا کر رکھ دے گا۔ اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 5 روز تک اس آبدوز کو گہرے پانیوں میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا، اور کل اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چند سو میٹر کے فاصلے پر ملا۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیک یا فریکچر آیا، جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ پڑا اور یہ باہر سے پڑنے والے اس شدید دباؤ سے چند ملی سیکنڈز میں ہی پچک گئی۔ یہ اتنا قلیل وقت ہے کہ اس میں آبدوز میں موجود انسانوں کا دماغ موت کو محسوس ہی نہیں کر سکا ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مکمل جسم پچک کر پاش پاش ہو گیا ہوگا۔ اس آبدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، تینوں ممالک کی بحریہ اور CQ ٹیمیں شامل تھیں، اور 5 روز تک اس کی تلاش میں تقریباً $65 لاکھ سے زیادہ خرچ آیا۔ حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آبدوزوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل ضابطہ کار قوانین اور سرٹیفیکیشن وضع کی جائے تاکہ آئندہ ایسے ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔